بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر کے بعد ایک آیت کا یہ وظیفہ کر لے، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، لوگ دروازہ کٹکھٹا کر پیسے دے جاتے تھے۔ محترم ناظرین، نماز ظہر کے بعد ایک آیت پڑھ لو، اس آیت نے لوگ ارب پتی بنا دیا ہے۔ یہ آیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، 7 نسلوں کی رزق کا انتظام ہوگا۔ ایک ایسا عمل جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو دور فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزانہ یہ وظیفہ پابندی سے کرتے تھے۔ ہر مشکل کا پوری حل یعنی یہ نبوی وظیفہ ہے۔ اس عمل سے متعلق ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ یہ کلمات اس لائق ہے، جو بھی انہیں سنے وہ اسے سیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کی تعلیم فرماتے، اپنے عملی زندگی میں اس کو قابل تقلید بنا کر پیش کرتے۔ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب قرآن کی سیرت مبارک ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کی عظمت کے آگے اور ان کے قول و عمل کی صداقت سے سند حاصل کیے بغیر دنیا کا کوئی انسان اخلاق کے اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثالی نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ، ہر دور، ہر حال میں اس نمونہ کے مطابق خود کو بھی بنیے اور دوسروں کو بنانے کی فکر کرے۔ لہٰذا آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، دنیاوی یا دینی ہو، جسمانی یا کاروباری پریشانی ہو، آپ کی اولاد کے رشتے نہ آنے کی پریشانی ہو، ملازمت یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، ملازمت نہ مل رہی ہو، امتحانات میں کسی مشکل کا سامنا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہو، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو، تو آپ اس مختصر اور آسان عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائے گے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، انسان کو زندگی میں بہت سے کاموں میں کامیابی چاہیے ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اسے بہت زیادہ محنت اور کوشش کے باوجود کامیابی نہیں ملتی۔ بعض افراد کی خوشی چھوٹی سی کامیابی میں ہوتی ہے، لیکن اسی چھوٹی سی کامیابی کو بھی وہ جان توڑ کوشش کے باوجود حاصل نہ کر پاتے۔ اصل میں کامیابی کا دارالمدار اچھی قسمت پر ہوتا ہے۔ اگر قسمت اچھی ہو تو کامیابی خود چل کر فرد کے پاس آتی ہے، لیکن اگر قسمت اچھی نہ ہو تو انسان اپنی کامیابی کے لیے اپنے حالات ایسے کر لیتا ہے کہ وہ ایک وقت کی روٹی سے بھی محروم رہتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو کامیابی کے لیے اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے سورہ فتح آیت کا ایک وظیفہ کمال کی برکت کا حامل ہے۔ ناظرین، امتحانی زندگی میں ہو، اسکول، کالج، یونیورسٹی، آفس یا کسی بھی ادارے میں ہو، تو اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 10 مرتبہ سورہ فتح کی آیت 1 کا ورد کریں۔ انشاءاللہ کامیابی کے لیے کی گئی آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا امتحان ہو چکا ہے اور نتائج آنا باقی ہے تو اس کے لیے بھی آپ بیان کیا گیا وظیفہ محبت سے کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دیے گئی امتحان کے بہتر نتائج آئے گے۔ ناظرین، امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے بخشش فرما کر جنت میں بیچ دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا
کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب المواہب الدنیحہ میں فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ 20 مرتبہ میرے محبوب ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام ان پر حلال ہو گئے۔ کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی پرسکون ہو، اس کو زندگی میں کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو، مال و دولت کے انبار لگی ہوئی ہو؟ ہر وہ بندہ جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے وہ اس کے علاوہ یہ بھی خواہش رکھتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ خواہش سب کی ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے، اس لیے دنیا میں کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ بغیر محنت کی کوئی بندہ کسی عام دنیاوی مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ آخروی نعمتیں اور آخروی مقام بغیر محنت کے حاصل کرنا ناممکن سی بات ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ حمل کی آسانی کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ ناظرین، ایک خاتون ہمارے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالی نے مجھ پر کرم کیا ہے اور اگلے مہینے میری ڈیلیوری ہے۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یا باسطو یا فتاح یا کریم بکثرت پڑھنا ہے، اس سے نارمل ڈیلیوری ہوگی۔ کیا واقعی میں اسے جاری رکھوں؟ ارشاد کر دے نہیں تو کوئی اور وظیفہ بتا دے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے اور آپریشن سے نجات ہو جائے۔ سورۃ مسئولہ میں مذکورہ وظیفہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نیز آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، ایک ایسا عمل بتائے گے جس عمل کے کرنے سے آپ کی زندگی میں دولت ہی دولت ہوگی، رزق کے پریشانی سے ہمیشہ کے لیے نجات ملے گی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس عمل کی بدولت آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اللہ تعالی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کسی عام عامل کا بتایا ہوا نہیں بلکہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جالیوں پر لکھا ہوا ہے، جس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل بتانے والا کوئی عام بندہ نہیں ہوگا۔ جس عمل کو روزہ رسول پر لکھا جائے وہ لکھنے والا عام انسان تو نہیں ہو سکتا۔ اس عمل کی تصدیق کرنے والے لاکھوں علماء کرام ہیں۔ روزہ رسول کے جالیوں پر اس عمل کو لکھا ہوا پایا گیا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ نماز ظہر کے بعد کرنا ہے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ابراہیمی والا پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، وہ عمل یہ ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حقیقی بادشاہت کا مالک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے جو عہد کا سچا امانت دار ہے۔ یہ بہت مختصر عمل ہے،
اس کو ہر کوئی بآسانی یاد کر سکتا ہے، آپ کوشش کریں اس کو زبانی یاد کر لیں۔ اس مختصر وظیفے سے آپ کی دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ نماز ظہر کے بعد اس وظیفے کو 41 مرتبہ پڑھا کرے، یہ چھوٹا سا عمل بہت فوائد دے دے گا۔ اس کے بعد آپ نے سودانوں کی ایک تسبیح پر استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ استغفار کے بہت سے فوائد ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہے۔ نمبر 1، استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، استغفار گناہوں کی مٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، استغفار بارش کے نزول، مال و اولاد کی ترقی اور دخول جنت کا سبب ہے۔ نمبر 4، استغفار ہر طرح کی طاقت و قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، استغفار سامانی زندگی کا سبب ہے۔ نمبر 6، استغفار بندے کی دنیاوی اخروی عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نمبر 7، استغفار نزول رحمت کا سبب ہے۔ ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر قسم مشکل کو ختم فرما دے گے۔ رزق اور دولت کی ایسی پرواہ نہیں ہوگی کیونکہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے غفور رحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے ان کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم نے غلطیاں جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہے، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے ہمیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گے۔ آپ کی رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائیے، آپ کی رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔